بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ پچھلا ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے مرکب ناقص کی تعریف اور مرکب تام کی تعریف ڈسکس کی۔ آج ہم مرکب ناقص کی اقسام پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ مرکب ناقص کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے مرکب اضافی۔ دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ مثلا محمود کی کتاب، خدا کا بندہ، لاہور کے لڑکے وغیرہ۔ ان مثالوں میں اگر غور کیا جائے تو کتاب کا تعلق محمود سے ظاہر ہو رہا ہے، بندے کا تعلق خدا سے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور لاہور کے لڑکے اس مرکب میں لڑکوں کا تعلق لاہور شہر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مرکب اضافی میں جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں اب محمود کی کتاب مثال ہے، اس میں کتاب مضاف ہے اور اس کا تعلق محمود کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے تو محمود مضاف الیہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح لاہور کے لڑکے اور خدا کا بندہ، ان مثالوں پر غور کیا جائے تو بندہ مضاف ہے اور بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے تو خدا مضاف الیہ ہے۔ لاہور کے لڑکے میں لڑکے مضاف ہے اور لڑکوں کا تعلق لاہور کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے تو لاہور مضاف الیہ ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں، تو یہ بہتر تعریف ہوگی اس کی کہ مرکب اضافی کیا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اکثر جب کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں تو وہاں سوال اس طرح بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرکب اضافی کس چیز کن کن اجزاء سے مرکب ہے، یعنی مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو مرکب اضافی میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے محمود کی کتاب، اب اس میں محمود مضاف الیہ ہے، یہ پہلے آیا، کتاب مضاف ہے، مضاف بعد میں آیا۔ لیکن فارسی اور عربی مرکبات اضافی میں مضاف پہلے آتا ہے، جیسے نگاہ کرم، کرم کی نگاہ اصل میں ہوا نا، جلوہ صبح، اب اس میں مضاف پہلے آیا، مضاف الیہ بعد میں آیا۔ مرکب اضافی کی ایک پہچان تو یہ ہے نا کہ دو اسموں کے درمیان کا آ جاتا ہے، کی آتا ہے، کے آتا ہے۔ اب جو فارسی مرکبات ہیں، مرکب اضافی ہیں، ان میں دو اسموں کے درمیان کا نہیں آتا، کی نہیں آتا، تو وہاں زیر اضافت سے کا یا کی یا کے کا معنی دیا جاتا ہے، یا حمزہ اضافت آتا ہے اور وہ حمزہ کا یا کی کا یا کے کا معنی دیتا ہے۔ جیسے نگاہ کرم دیکھیے، اب نگاہ کرم میں نگاہ کے آخری حرف ہے کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر اضافت ہے، اس زیر کا معنی یہاں پہ کی ہے، نگاہ کرم، کرم کی نگاہ۔ جلوہ صبح میں دیکھیے جلوہ کا آخری حرف ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کو حمزہ اضافت کہتے ہیں، اور یہ حمزہ اضافت یہاں معنی دے رہا ہے کا، جلوہ صبح، صبح کا جلوہ۔ ابن مریم، اب ابن میں آخری حرف نون کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر اضافت معنی دے رہا ہے کا، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ مرکب اضافی کے بعد مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں توصیف بیان ہوتی ہے، یعنی وصف بیان ہوتا ہے، اور وصف میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوبی بھی بیان ہو سکتی ہے اور خامی بھی بیان ہو سکتی ہے۔ تو تعریف سادہ الفاظ میں ہم یوں کریں گے کہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی بیان ہو،
اگر ایک مرکب میں کسی اسم کی صفت یعنی خوبی یا خامی دونوں یہاں مراد ہے، اسم صفت میں کسی اسم کی صفت بیان کی جائے تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے اسم صفت کہتے ہیں، ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ۔ اب شریف آدمی، ٹھنڈا پانی، سرخ گلاب، ذہین طالب علم، یہ سب مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ اب ان میں ایک اسم ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہے، اور اس کی جو صفت وہاں بیان ہو رہی ہے وہ اسم صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی اور فارسی میں اس کے الٹ ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اب عربی میں رجل کریم، اب عربی مرکب یہ یوں ہوگا رجل کریم، اور اسی طرح فارسی مرکب ہے مرد دانا، دل ناداں۔ اب ان میں اگر غور کیا جائے تو جس مرد کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ لفظ پہلے آ گیا، دل کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ نادان ہے تو وہ لفظ دل پہلے آیا، مرد کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دانا ہے تو لفظ مرد پہلے آیا۔ اسی طرح رجل کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کریم ہے تو لفظ رجل پہلے آیا۔ تو سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں کسی اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اور موصوف اور صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے بعد مرکب ناقص کی اگلی جو قسم ہے وہ ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ مرکب عطفی میں دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے اسموں کے درمیان لفظ اور یا واو آتا ہے اور انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ عطف کا مطلب جھکنا، جھکانا یا پھیرنا ہے، موڑنا ہے، یعنی قواعد کے اعتبار سے کسی ایک اسم کا حکم دوسرے اسم کی طرف پھیرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ حرف عطف ہے۔ یا سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حرف عطف وہ حرف ہے جو اپنے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ ملاتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو یا اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کو اپنے بعد آنے والے لفظ کے ساتھ ملاتا ہے، وہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ تو حرف عطف سے پہلے آنے والا جو اسم ہے اس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، جبکہ حرف عطف کے بعد آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ اس طرح یہ مرکب معطوف الیہ، معطوف اور حرف عطف کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ اردو میں مرکب عطفی کی مثالیں قلم اور کتاب، اسلم اور اکرم، دن اور رات۔ اب ان مرکبات پر اگر غور کیا ہو تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دو اسموں کے درمیان لفظ اور آیا ہے، قلم اور دوسرا اسم ہے کتاب، ان دو اسموں کو آپس میں ملایا ہے حرف اور نے، تو یہ اور یہاں حرف عطف کے طور پہ آیا۔ اسی طرح اسلم اور اکرم کے درمیان لفظ جو اور ہے یہ حرف عطف کے طور پر یہاں استعمال ہوا اور اس نے اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد کے ساتھ ملایا۔ دن اور رات میں اور حرف عطف ہے اور اس حرف عطف نے اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد کے ساتھ یعنی دن کو رات کے ساتھ ملایا۔ فارسی مرکب عطفی کی مثالوں میں اور کی جگہ پر واو آتا ہے، جیسے صبح و شام ہے، روز و شب، شام و سحر، مرد و زن۔ اب صبح اور شام دو اسم ہیں اور ان کے درمیان واو آیا، یہ واو حرف عطف ہے۔ روز و شب، روز ایک اسم ہے، شب دوسرا اسم ہے، ان دو اسموں کے درمیان واو آیا، یہ حرف عطف ہے۔
اور معطوف اور معطوف الیہ اور حرف عطف مل کر مرکب عطفی بنے۔ شام و سحر میں شام ایک اسم ہے، سحر دوسرا اسم ہے، اور ان دو اسموں کو ملانے کے لیے حرف عطف کے طور پر یہاں واو استعمال ہوا، یوں یہ مرکب عطفی ہے۔ ایسے ہی مرد و زن ہے۔ چوتھا مرکب ناقص ہے مرکب عددی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے عدد اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس مرکب کے اندر۔ یہ وہ مرکب ناقص ہے جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مرکب ناقص سے ہمیں کسی اسم کی تعداد کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی یہاں مرکب ہوتا کیا ہے، کم سے کم دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور مرکب عددی میں وہ جو کم سے کم دو لفظ ہیں ان میں ایک لفظ لازماً کوئی عدد ہوگا، کوئی نمبر ہوگا۔ یعنی اس مرکب میں ایک اس میں عدد استعمال ہوتا ہے، ایک نمبر استعمال ہوتا ہے، جیسے 1 2 3 4 5، یہ مختلف ہندسے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک عدد ہیں، اس میں عدد ہیں۔ تو وہ اسم جو کسی عدد کو ظاہر کرے اسے اسم عدد کہتے ہیں، اور جس اسم کی تعداد بیان کی جاتی ہے اسے اسم معدود کہتے ہیں، جس کی تعداد بیان کی جائے۔ جیسے 2 کتابیں ایک مرکب عددی ہے، اس میں 2 اسم عدد ہے، اور کتابیں چونکہ کتابیں یہاں کتابوں کی تعداد بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 2 ہیں، تو کتابیں یہاں اسم معدود ہے۔ 3 دوست، اب 3 یہاں پر اسم عدد ہے، اور دوستوں کی تعداد بیان ہو رہی ہے کہ وہ تعداد میں 3 ہیں، تو دوست یہاں اسم معدود ہے۔ 5 عام، 7 سال، اسی طرح ان مثالوں میں بھی 5 اور 7 یہ دونوں اسم عدد ہے، اور عاموں کی تعداد بیان ہو رہی ہے کہ وہ 5 ہیں، تو عام اسم معدود ہوا۔ سال 7 ہیں، سال کی تعداد ہے کہ وہ 7 سال ہیں، تو سال یہاں اسم معدود ہے۔ یہ سب مرکب عددی کی مثالیں ہیں، اور دوبارہ ان پر غور کر لیا جائے، ان مثالوں میں 2 3 5 7 یہ سب کے سب اسم عدد ہیں، جبکہ کتابیں، دوست، عام اور سال ان سب کی تعداد بیان ہو رہی ہے، تو یہ سب اسم معدود ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں یہ کہا جائے کہ معدود اور عدد سے مل کر مرکب عددی بنتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ جملہ یوں بھی مل سکتا ہے، کیونکہ معدود بھی ایک اسم ہوتا ہے اور عدد بھی ایک اسم ہے، تو یوں بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ اسم معدود اور اسم عدد سے مل کر مرکب عددی بنتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرکب ناقص کی 4 قسمیں ڈسکس کی: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی اور مرکب عددی۔ اگلے لیکچر میں اس سے متصل جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم مرکب ناقص کی بقیہ اقسام پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ لیکچر اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔